بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ شیخ علی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ یعقوب نامی ایک حافظ قرآن سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہا تھا اور اس وقت میری عمر 5 سال کی تھی۔ ایک دن میں ان کے پاس آیا اور میں نے مکمل حالت بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ کے جسم اطہر پر ایک سفید سوتی تھی قمیص تھی۔ پھر میں نے اس قمیص کو اپنے اوپر دیکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا پڑھو، تو میں نے ان کے سامنے سورۃ والضحیٰ اور علم نشرح تلاوت کی۔ پھر حضور میری نظروں سے روپوش ہو گئے۔ جب میں 21 سال کا ہو گیا تو میں نے مقام فراقہ میں نماز فجر کی نیت باندھی، تو پھر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل روبرو دیکھا اور انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ دنیاوی رزق مومن اور کافر سب کو ملتا ہے، جبکہ دلوں کا رزق اللہ کی محبت، اس کا خوف، علم، عرفان صرف اور صرف اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور پروردگار کی عبادت میں اتنا مشغول ہوا کہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ بھول دیا اور سچی دل سے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے لیے انسانیت کے راستے پر چل پڑا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ اس کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہ بچا، اور ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آیا کہ گھر باہر سب کچھ ختم ہو گیا اور وہ شخص چلتے ہوئے موت کے انتظار میں گلیاں گھومتا کہ اب پلے تو بچا کچھ نہیں، تو انتظار ہی کر سکتا ہوں، اللہ سنبھالے گا۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا کہ اس کے قریب سے ایک لمبی قطار گھوڑے گزرے۔ ان گھوڑوں کی سیٹ سونے اور چاندی سے بنی ہوئی تھی اور ان کے پیٹوں پر سونے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں پر جو لوگ بیٹھے تھے وہ کسی شاہی گھرانے سے کم نہ لگتے تھے۔ ان کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں تھی اور ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی بادشاہ جا رہا ہے۔ اس شخص کے دریافت کرنے پر اسے بتایا گیا کہ یہ 7 والے گاؤں میں ایک بادشاہ ہے، یہ سب اس کے غلام ہیں اور بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ وہ شخص کچھ دیر حیران ہوا کہ یہ حالت غلاموں کی ہے تو بادشاہ کی کیا حالت ہوگی۔ اس نے آسمان کی طرف اٹھا کر کہا میرے بادشاہ، میرے مالک، میرے اللہ، شکوہ تو تجھ سے نہیں کرتا، لیکن اس بادشاہ سے ہی غلاموں کا خیال رکھنا سیکھ لے۔ اتنی بات کہہ کر وہ شخص چل دیا۔ کچھ دن گزرے تو ایک بزرگ آئے اور اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جگہ لے گیا جہاں وہی غلام، وہی گھوڑے تھے، اور دیکھتا کیا ہے کہ کسی گھوڑے کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی غلام کا دھڑ گھوڑے کی پشت پر پڑا ہوا ہے، کسی غلام کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے سر سے خون نکل رہا ہے، کوئی گھوڑی کو زخمی حالت میں واپس لے جا رہا ہے۔ وہ شخص حیران ہوا اور بزرگ سے پوچھا جناب آپ کون ہیں اور یہ سب ماجرا کیا ہے؟ تو اس وقت اس بزرگ نے کہا کہ یہ وہی غلام ہے جو اس دن سونے میں لپٹے ہوئے تھے اور آج یہ ایک جنگل سے واپس آ رہے ہیں، اس لیے ان کی یہ حالت ہے۔ مجھے خواب میں بس اتنا کہا گیا ہے کہ اسے کہنا بادشاہوں کے لیے قربانیاں دینا بھی ان غلاموں سے سیکھ لیں۔ حقیقت میں ہمیں قربانی دینا آیا ہی نہیں، چاہے دین کا معاملہ سیدھا کرنا ہو، رشتہ داروں کا یا دنیا کا۔ جس دن ہم قربانی دینا سیکھ لیں گے دین کے لیے، اپنوں کے لیے اور دنیا کے لیے، اس پر توکل کرنا سیکھ لیں گے، اس دن شہنشاہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی بادشاہت عطا فرمائے گا جو کبھی نہ ختم ہوگی۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر بھائی۔